أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين اور اسی طرح مزین کر دیا بہت سے مشرکوں کی نگاہ میں ان کی اولاد کے قتل کو ان کے شریکوں نے، تاکہ ان کو ہلاک کریں اور رلا ملا دیں ان پر ان کے دین کو، اور اللہ چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے، سو چھوڑ دے وہ جانے اور ان کا جھوٹ، اور کہتے ہیں کہ یہ مواشی اور کھیتی ممنوع ہے، اس کو کوئی نہ کھاوے مگر جس کو ہم چاہیں ان کے خیال کے موافق، اور بعض مواشی کی پیٹھ پر چڑھنا حرام کیا، اور بعض مواشی کے ذبح کے وقت نام نہیں لیتے اللہ کا، اللہ پر بہتان باندھ کر ان قریب وہ سزا دے گا ان کو اس جھوٹ کی، اور کہتے ہیں جو بچہ ان مویشی کے پیٹ میں ہے اس کو تو خاص ہمارے مرد ہی کھاویں، اور وہ حرام ہے ہماری عورتوں پر، اور جو بچہ مردہ ہو تو اس کے کھانے میں سب برابر ہیں، وہ سزا دے گا ان کو ان کی تقدیروں کی، وہ حکمت والا جاننے والا ہے۔ بے شک خراب ہوئے جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو نادانی سے بغیر سمجھے، اور حرام ٹھہرا دیا اس رزق کو جو اللہ نے ان کو دیا، بہتان باندھ کر اللہ پر، بے شک وہ گمراہ ہوئے اور نہ آئے سیدھی راہ پر۔ ربط آیات پچھلی آیتوں میں مشرکین کے عقائد باطلہ، شرکیہ، کفریہ کا بیان تھا، ان آیات میں ان کی عملی غلطیوں اور جاہلانہ رسموں کا ذکر ہے۔ جن رسوم جاہلیت کا ذکر ان آیات میں آیا ہے وہ یہ ہیں، جن رسوم جاہلیت کا ذکر ان آیات میں آیا ہے وہ یہ ہیں۔ اول،
غلہ اور پھل میں سے کچھ حصہ اللہ کا نام کا نکالتے ہیں اور کچھ بتوں اور جنات کے نام کا۔ پھر اگر اتفاق سے اللہ کے حصے میں سے کچھ حصہ بتوں کے حصے میں مل جاتا تو اس کو اسی طرح ملا رہنے دیتے تھے، اور اگر معاملہ برعکس ہوتا تو اس کو نکال کر پھر بتوں کے حصے کو پورا کر دیتے تھے۔ اور بہانہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اس کا حصہ کم ہو جانے سے اس کا کوئی ضرر نہیں، اور شرکا محتاج ہیں، ان کا حصہ نہ گھٹنا چاہیے۔ اس رسم بد کا بیان آیات مذکورہ سے پہلی آیت میں آ چکا۔ دوسری رسم یہ تھی کہ بحیرہ صائبہ جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑتے اور یہ کہتے تھے کہ یہ کام اللہ تعالی کی خوشنودی کے لیے ہے۔ اس میں بھی بتوں کا حصہ یہ تھا کہ عبادت ان کی تھی، اور اللہ کا حصہ یہ ہوا کہ اس کی خوشنودی اللہ کی سمجھتے تھے۔ تیسری رسم اپنی دختری اولاد کو قتل کر ڈالنے کی تھی۔ چوتھی رسم کچھ کھیت بتوں کے نام وقف کر دیتے اور کہتے کہ اس کا اصل مصرف فقط مرد ہیں، عورتوں کو اس میں سے کچھ دینا نہ دینا ہماری مرضی پر ہے، ان کو مطالبے کا حق نہیں۔ پانچویں رسم اسی طرح کا عمل مواشی جانوروں میں کرتے تھے کہ بعض کو مردوں کے لیے مخصوص قرار دیتے تھے۔ چھٹی رسم جن چوپایا جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تو ان پر سواری اور بار برداری کو حرام سمجھتے تھے۔ ساتویں رسم بعض چوپایا جانور مخصوص تھے جن پر کسی موقع میں بھی اللہ کا نام نہ لیتے تھے، نہ دودھ نکالنے کے وقت، نہ سوار ہوتے وقت، نہ ذبح کرتے وقت۔ آٹھویں رسم یہ تھی کہ جن جانوروں کا نام بحیرہ یا صائبہ رکھ کر بتوں کے نام پر چھوڑتے، ان کے ذبح کے وقت اگر بچہ پیٹ سے زندہ نکلتا تو اس کو بھی ذبح کر لیتے، مگر اس کو صرف مردوں کے لیے حلال، عورتوں کے لیے حرام سمجھتے تھے، اور اگر بچہ مردہ نکلا تو وہ سب کے لیے حلال ہوتا تھا۔ نویں رسم بعض جانوروں کا دودھ بھی مردوں کے لیے حلال، عورتوں کے لیے حرام سمجھتے تھے۔ 10ویں رسم بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حامی 4 قسم کے جانوروں کی تعظیم کو عبادت سمجھتے تھے۔ یہ سب روایات در منصور اور روح المعانی میں حضرت ابن عباس، مجاہد ابن زید اور سدی سے بتخریج ابن منظر، ابن ابی حاتم، ابن ابی شیبہ، ابن حمید رضوان اللہ اجمعین منقول ہیں۔ از بیان القرآن۔ خلاصہ تفسیر: اسی طرح بہت سے مشرکین کے خیال میں ان کے معبودوں شیاطین نے اپنی اولاد کے قتل کرنے کو مستحسن بنا رکھا ہے، جیسا کہ جاہلیت میں لڑکیوں کو قتل یا زندہ ترکور کر دینے کی رسم تھی، تاکہ اس فعل قبیح کے اعتبار سے وہ شیاطین مشرکین کو بوجہ استحقاق عذاب کے برباد کریں، اور تاکہ ان کے طریقے کو مخبوط کر دیں کہ ہمیشہ غلطی میں پھنسے رہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ان حرکات شنیعہ سے مغموم نہ ہوں، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کو ان کا بھلا منظور ہوتا تو یہ ایسا کام نہ کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اور کچھ یہ غلط باتیں بنا رہے ہیں کہ ہمارا یہ فعل بہت اچھا ہے، یوں ہی رہنے دیجیے، کچھ فکر نہ کیجیے، ہم آپ سمجھ لیں گے۔ اور وہ اپنے خیال باطل پر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مخصوص مواشی ہیں اور مخصوص کھیت ہیں جن کا استعمال ہر شخص کو جائز نہیں، ان کو کوئی نہیں کھا سکتا سوائے ان کے جن کو ہم چاہیں، جیسا رسم چہارم و پنجم میں مذکور ہوا۔
اور یوں کہتے ہیں کہ یہ مخصوص مواشی ہیں جن پر سواری یا بار برداری حرام کر دی گئی ہے، جیسے رسم ششم میں مذکور ہوا۔ اور یوں کہتے ہیں کہ یہ مخصوص مواشی ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لینا چاہیے، چنانچہ اسی اعتقاد کی وجہ سے ان پر یہ لوگ اللہ کا نام نہیں لیتے، جیسا رسم ہفتم میں مذکور ہوا۔ اور یہ سب باتیں محض اللہ پر افطرا باندھنے کے طور پر کہتے ہیں۔ افطرا اس لیے کہ وہ ان امور کو موجب خوشنودی حق تعالی سمجھتے تھے۔ ابھی اللہ تعالی ان کو ان کے افطرا کی سزا دیتا ہے۔ ابھی اس لیے کہا کہ قیامت جو کہ آنے والی ہے دور نہیں، اور کچھ سزا تو مرتے ہی شروع ہو جائے گی۔ اور وہ یوں بھی کہتے ہیں کہ جو چیز ان مواشی کے پیٹ میں سے نکلتی ہے، مثلا دودھ یا بچہ، وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ پیٹ کا نکلا ہوا بچہ مردہ ہو تو اس سے منتفع ہونے کے جواز میں مرد و عورت سب برابر ہیں، جیسا رسم ہشتم و نہم میں مذکور ہوا۔ ابھی اللہ تعالیٰ ان کو ان کی غلط بیانی کی سزا دے دیتا ہے۔ غلط بیانی کی وہی تقریر ہے جو افطرا کی گزری، اور اب تک جو سزا نہیں دی تو وجہ یہ ہے کہ بلا شبہ وہ حکمت والا ہے۔ بعض حکمتوں سے مہلت دے رکھی ہے، اور ابھی سزا نہ دینے سے کوئی یوں نہ سمجھے کہ ان کو خبر نہیں، کیونکہ وہ بڑا علم والا ہے، اس کو سب خبر ہے۔ آگے بطور خلاصہ اور انجام کے فرماتے ہیں کہ واقعی خرابی میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے ان افعال مذکورہ کو طریقہ بنا لیا کہ اپنی اولاد کو محض براہ حماقت بلا کسی معقول و مقبول سند کے قتل کر ڈالا، اور جو حلال چیزیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کو دی تھی ان کو اعتقاداً یا عملاً حرام کر لیا، جیسا اوپر کے رسوم اور رسم دہم میں کہ منشا سب کا متحد ہے مذکور ہوا، اور یہ مجموعہ محض اللہ پر افترا باندھنے کے طور پر ہوا، جیسا کہ اوپر قتل اولاد میں یفترون اور تحریم انعام میں افترا جدا جدا بھی آ چکا ہے۔ بے شک یہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے، اور یہ گمراہی جدید نہیں بلکہ قدیم ہے، کیونکہ پہلے بھی کبھی راہ پر چلنے والے نہیں ہوئے۔ بس ولو میں خلاصہ طریق کا اور ما کانو میں اس کی تاکید، اور خسرو میں خلاصہ انجام بد کا عذاب ہے ذکر کیا گیا۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اور اسی نے پیدا کیے باغ جو ٹٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں، جو ٹٹیوں پر نہیں چڑھائے جاتے، اور کھجور کے درخت اور کھیتی کے مختلف ہیں ان کے پھل، اور پیدا کیا زیتون کو اور انار کو ایک دوسرے کے مشابہ، اور جدا جدا بھی کھاؤ ان کے پھل میں سے
جس وقت پھل لاویں، اور ادا کرو ان کا حق جس دن ان کو کاٹو، اور بیجا خرچ نہ کرو، اس کو خوش نہیں آتے بیجا خرچ کرنے والے، اور پیدا کیے مواشی میں بوجھ اٹھانے والے اور زمین سے لگے ہوئے، کھاؤ اللہ کے رزق میں سے اور مت چلو شیطان کے قدموں پر، وہ تمہارا دشمن ہے صریح۔ خلاصہ تفسیر، اور وہی اللہ پاک ہے جس نے باغات پیدا کیے، وہ بھی جو ٹٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں جیسے انگور، اور وہ بھی جو ٹٹیوں پر نہیں چڑھائے جاتے، یا تو اس لیے کہ بیلدار نہیں جیسے تنا دار درخت، یا باوجود بیلدار ہونے کے عادت نہیں جیسے خربوزہ، تربوز وغیرہ، اور کھجور کے درخت اور کھیتی بھی اس نے پیدا کیے جن میں کھانے کی چیزیں مختلف طور کی حاصل ہوتی ہیں، اور زیتون اور انار بھی اسی نے پیدا کیے، جو انار باہم اور زیتون باہم رنگ و مزہ و شکل و مقدار میں سے بعض صفات میں کبھی ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں اور کبھی ایک دوسرے کے مشابہ نہیں ہوتے، اور اللہ نے ان چیزوں کو پیدا کر کے اجازت دی ہے کہ ان سب کی پیداوار کھاؤ، خواہ اسی وقت سے صحیح جب وہ نکل آوے اور پکنے بھی نہ پاوے، اور البتہ اس کے ساتھ اتنا ضرور ہے کہ اس میں جو حق شرع سے واجب ہے یعنی خیر خیرات، وہ اس کے کاٹنے توڑنے کے دن مسکینوں کو دیا کرو، اور اس دینے میں بھی حد اذن شرعی سے مت گزرو، یقیناً وہ یعنی اللہ تعالی حد اذن شرعی سے گزرنے والوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ اور جس طرح باغ اور کھیت اللہ نے پیدا کیے ہیں، اسی طرح حیوانات بھی، چنانچہ مواشی میں اونچے قد کے بھی اور چھوٹے قد کے بھی اسی نے پیدا کیے، اور ان کے بارے میں بھی مثل باغ اور کھیت کی اجازت دی کہ جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے اور شرع سے حلال کیا ہے اس کو کھاؤ، اور اپنی طرف سے تحریم کے احکام تراش کر شیطان کے قدم بقدم مت چلو، بلا شک وہ تمہارا صریح دشمن ہے کہ تم کو باوجود وضوح دلائل حق کے گمراہ کر رہا ہے۔ معارف و مسائل، پچھلی آیتوں میں مشرکین مکہ کی گمراہی کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے جانوروں اور اس کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں ان ظالموں نے اپنے خود تراشیدہ بے جان بے شعور بتوں کو اللہ تعالیٰ کا ساجی قرار دے کر جو چیز وہ بطور عبادت یا صدقہ خیرات کے نکالتے ہیں ان میں ایک حصہ اللہ تعالیٰ کا اور دوسرا حصہ بتوں کا رکھتے ہیں، پھر اللہ کے حصے کو بھی مختلف ہیلوں حوالوں سے بتوں کے حصے میں ڈالتے ہیں۔ اسی طرح کی اور بہت سی جاہلانہ رسموں کو شرعی قانون کی حیثیت دے رکھی ہے۔ مذکورہ آیتوں میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نباتات اور درختوں کی مختلف قسمیں اور ان کے فوائد و ثمرات کی تخلیق میں اپنی قدرت کاملہ کے حیرت انگیز کمالات کا ذکر فرمایا، اور دوسری آیت میں اسی طرح جانوروں اور مویشی کی مختلف قسموں کی پیدائش کا ذکر فرما کر ان کی گمراہی پر متنبہ فرمایا کہ ان بے بصیرت لوگوں نے کیسے قادر مطلق علیم و خبیر کے ساتھ کیسے بے خبر بے شعور بے جان اور بے بس چیزوں کو اس کا شریک و ساجی بنا ڈالا ہے، اور پھر ان کو صراط مستقیم اور صحیح راہ عمل کی طرف ہدایت فرمائی کہ جب ان چیزوں کے پیدا کرنے اور تم کو عطا کرنے میں کوئی سہیم و شریک نہیں تو عبادت میں ان کو شریک ٹھہرانا انتہائی کفران نعمت اور ظلم ہے۔ جس نے یہ چیزیں پیدا کر کے تم کو عطا فرمائی اور تمہارے لیے ایسا مسخر کر دیا کہ جس طرح چاہو ان کو استعمال کر سکو، اور پھر ان سب چیزوں کو تمہارے لیے حلال کر دیا، تمہارا فرض ہے کہ اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے وقت اس کے حق شکر کو یاد رکھو اور ادا کرو، شیطانی خیالات اور جاہلانہ رسموں کو اپنا دین نہ بناؤ۔ پہلی آیت میں انشاء کے معنی
پیدا کیا، اور معروشات عرش سے بنا ہے جس کے معنی اٹھانے کے اور بلند کرنے کے ہیں۔ مراد معروشات سے درختوں کی وہ بیلیں ہیں جو ٹٹیوں پر چڑھائی جاتی ہیں، جیسے انگور اور بعض ترکاریاں، اور اس کے بالمقابل غیر معروشات میں وہ سب درخت شامل ہیں جن کی بیلیں اوپر نہیں چڑھتی، خواہ وہ تنہ دار درخت ہو جن کی بیل ہی نہیں یا بیل دار ہو، مگر ان کی بیلیں زمین ہی پر پھیلتی ہیں، اوپر نہیں چڑھائی جاتی، جیسے تربوز، خربوزہ وغیرہ۔ اور نخل کے معنی کھجور کا درخت، اور زرع ہر قسم کی کھیتی، اور زیتون درخت زیتون کو بھی کہتے ہیں اور اس کے پھل کو بھی، اور رمان انار کو کہا جاتا ہے۔ ان آیات میں حق تعالی جل شانہ نے اول تو باغات میں پیدا ہونے والے درختوں کی دو قسمیں بیان فرمائیں، ایک وہ جن کی بیلیں اوپر چڑھائی جاتی ہیں، دوسری وہ جن کی بیلیں چڑھائی نہیں جاتی۔ اس میں اپنی حکمت بالغہ اور رموز قدرت کی طرف اشارہ ہے کہ ایک ہی مٹی اور ایک ہی پانی اور ایک ہی ہوا فضا سے کیسے کیسے مختلف انداز کے پودے پیدا فرمائے، پھر ان کے پھلوں کی تیاری اور سبزی و شادابی اور ان میں رکھے ہوئے ہزاروں خواص و آثار کی رعایت سے کسی درخت کا مزاج ایسا کر دیا کہ جب تک بیل اوپر نہ چڑھے اول تو پھل آتا ہی نہیں، اور آ بھی جائے تو بڑھتا اور باقی نہیں رہتا، جیسے انگور وغیرہ، اور کسی کا مزاج ایسا بنا دیا کہ اس کی بیل کو اوپر چڑھانا بھی چاہو تو نہ چڑھے، اور چڑھ بھی جاؤ تو اس کا پھل کمزور ہو جائے، جیسے خربوزہ، تربوز وغیرہ۔ اور بعض درختوں کو مضبوط تنوں پر کھڑا کر کے اتنا اونچا لے گئے کہ آدمی کی صنعت اختیار سے اتنا اونچا لے جانا عادتاً ممکن نہ تھا۔ اور درختوں کی یہ رنگی محض اتفاق نہیں بلکہ بڑی حکمت کے ساتھ ان کے پھلوں کے مزاج کی رعایت سے ہے۔ بعض پھل زمین اور مٹی ہی میں بڑھتے اور پکتے ہیں، اور بعض کو مٹی لگنا خراب کر دیتا ہے، بعض کے لیے اونچی شاخوں پر لٹک کر مسلسل تازہ ہوا کھانا، آفتاب کی کرنوں اور ستاروں کی شعاعوں سے رنگ حاصل کرنا ضروری ہے۔ ہر ایک کے لیے قدرت نے اس کے مناسب انتظام فرما دیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اس کے بعد خصوصی طور پر نخل اور زرع یعنی کھجور کے درخت اور کھیتی کا ذکر فرمایا۔ کھجور کا پھل عام طور پر تفریحاً کھایا جاتا ہے اور بوقت ضرورت اس سے پوری غذا کا کام بھی لیا جا سکتا ہے، اور کھیتی میں پیدا ہونے والی اجناس سے عموماً انسانوں کی غذا اور جانوروں کا چارہ حاصل کیا جاتا ہے۔ ان دونوں کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا مختلفاً اکلہ، اس میں اکلہ کی ضمیر زرعن کی طرف بھی راجع ہو سکتی ہے اور نخل کی طرف بھی، بہرحال مراد دونوں ہی ہیں۔ معنی یہ ہے کہ کھجوروں میں مختلف قسمیں اور ہر قسم کا مختلف ذائقہ ہے، اور کھیتی میں تو سینکڑوں قسمیں اور ہر قسم کے ذائقے اور فوائد مختلف ہیں۔ ایک ہی آب و ہوا، ایک ہی زمین سے نکلنے والے پھلوں میں اتنا عظیم الشان تفاوت، اور پھر ہر قسم کے فوائد اور خواص کا حیرت انگیز اختلاف اور تنوع ایک ادنا بصیرت رکھنے والے انسان کو یہ تسلیم کرنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ ان کو پیدا کرنے والی کوئی ایسی ماں فوق القیاس ہستی ہے جس کے علم و حکمت کا اندازہ بھی انسان نہیں لگا سکتا۔ اس کے بعد دو چیزیں اور ذکر فرمائیں، زیتون اور رمان یعنی انار۔ زیتون کا پھل بھی ہے، ترکاری بھی۔ زیتون کا پھل بھی ہے، ترکاری بھی، اور اس کا تیل سب تیلوں سے زیادہ صاف، شفاف اور نفیس ہونے کے ساتھ بے شمار فوائد و خواص پر مشتمل ہے۔ ہزاروں امراض کا بہترین علاج ہے۔
اسی طرح انار کے بے شمار فوائد و خواص ہیں جن کو سب عوام و خواص جانتے ہیں۔ ان دونوں پھلوں کا ذکر کر کے فرمایا متشابہا وغیر متشابہ، یعنی ان میں سے ہر ایک کے پھل کچھ ایسے ہوتے ہیں جو رنگ اور ذائقے کے اعتبار سے ملے جلے ایک جیسے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے رنگ اور ذائقے مختلف ہوتے ہیں، اور یہ بعض دانوں کا رنگ و مزہ اور مقداریں یکساں اور بعض کا مختلف ہونا انار میں بھی پایا جاتا ہے، زیتون میں بھی، انار میں بھی پایا جاتا ہے، زیتون میں بھی۔ ان تمام اقسام کے درختوں اور پھلوں کا ذکر فرما کر اس آیت میں انسان کو دو حکم دیے گئے ہیں۔ پہلا حکم تو خود انسان کی خواہش اور نفس کے تقاضے کو پورا کرنے والا ہے، فرمایا کُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ، یعنی ان درختوں اور کھیتوں کے پھلوں کو کھاؤ جب وہ پھل دار ہو جائیں۔ اس میں اشارہ فرما دیا کہ ان تمام انواع و اقسام کے درختوں کو پیدا کرنے والے مالک کو اپنی کوئی ضرورت پوری کرنا نہیں بلکہ تمہارے ہی فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، سو تمہیں اختیار ہے، ان کو کھاؤ اور فائدہ اٹھاؤ۔ اذا اثمر فرما کر اس طرف اشارہ فرما دیا کہ درختوں کی شاخوں اور لکڑیوں میں سے پھل لانا تمہارے تو بس کا کام نہیں، جب وہ پھل بھی اذن اللہ نکل آئیں تو ان کے کھانے کا اختیار اسی وقت حاصل ہو گیا، خواہ وہ ابھی پکے بھی نہ ہوں۔ زمین کا عشر، دوسرا حکم یہ دیا گیا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، آتو کے معنی ہے لاؤ یا ادا کرو، اور حصاد کے کہتے ہیں کھیتی کٹنے یا پھلوں کے توڑنے کے وقت کو، اور حقہ کی ضمیر ہر اس کھانے کی چیز کی طرف عائد ہے جن کا ذکر اوپر آیا ہے۔ معنی یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو کھاؤ پیو استعمال کرو، مگر ایک بات یاد رکھو کہ کھیتی کاٹنے یا پھل توڑنے کے وقت اس کا حق بھی ادا کیا کرو۔ حق سے مراد غربا و مساکین پر صدقہ کرنا ہے، جیسا کہ دوسری ایک آیت میں عام الفاظ سے ارشاد ہے والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، یعنی نیک بندوں کے اموال میں معین حق ہوتا ہے مانگنے والے اور نہ مانگنے والے فقراء و مساکین کا۔ مراد اس صدقے سے عام صدقہ خیرات ہے یا وہ صدقہ جو زمین کی زکوٰۃ یا عشر کہلاتا ہے۔ اس میں ائمہ تفسیر صحابہ و تابعین کے دو قول ہیں۔ بعض حضرات نے پہلے قول کو اختیار فرمایا ہے اور وجہ یہ قرار دی ہے کہ یہ آیت مکی ہے اور زکوٰۃ کا فریضہ ہجرت مدینہ طیبہ کے 2 سال بعد عائد ہوا ہے، اس لیے یہاں حق سے مراد حق زکوٰۃ الارض نہیں ہو سکتا، اور بعض حضرات نے اس آیت کو مدنی آیات میں شمار فرمایا اور حق ان سے مراد زمین کی زکوٰۃ اور عشر کو قرار دیا۔ اور امام تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اور ابن عربی اندلسی نے احکام القرآن میں اس کا فیصلہ اس طرح فرمایا ہے کہ آیت خواہ مکی ہو یا مدنی، دونوں صورتوں میں اس آیت سے زمین کی زکوٰۃ یعنی عشر مراد ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک وجوب زکوٰۃ کا اصل حکم مکہ میں نازل ہو چکا تھا۔ سورہ مزمل کی آیت زکوٰۃ کے حکم پر مشتمل ہے جو بے اتفاق مکی ہے، البتہ مقدار زکوٰۃ اور نصاب کا تعین وغیرہ ہجرت کے بعد ہوا۔ اور اس آیت سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ زمین کی پیداوار پر اللہ تعالی کی طرف سے کوئی حق عائد کیا گیا ہے، اس کی مقدار کی تعین اس میں مذکور نہیں، اس لیے بحق مقدار یہ آیت مجمل ہے، اور مکہ معظمہ میں اس تعین مقدار کی یہاں ضرورت بھی اس لیے نہ تھی کہ وہاں مسلمانوں کو یہ اطمینان حاصل نہ تھا کہ زمینوں اور باغوں کی پیداوار سہولت کے ساتھ حاصل کر سکیں، اس لیے اس زمانے میں تو رواج وہی رہا جو پہلے سے نیک لوگوں میں چلا آتا تھا
کہ کھیتی کاٹنے یا پھل توڑنے کے وقت جو غریب غربا وہاں جمع ہو جاتے ان کو کچھ دے دیتے تھے، کوئی خاص مقدار معین نہ تھی۔ اسلام سے پہلے دوسری امتوں میں بھی کھیتی اور پھلوں میں اس طرح کا صدقہ دینے کا رواج قرآن کریم کی آیت اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ میں مذکور ہے۔ ہجرت کے 2 سال بعد جس طرح دوسرے اموال کے نصاب اور مقدار زکوٰۃ کی تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوحی الہی بیان فرمائی، اسی طرح زمین کی زکوٰۃ کا بیان فرمایا، جو حضرت معاذ بن جبل اور ابن عمر اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم کی روایت سے تمام کتب حدیث میں منقول ہے۔ ما سقط السماء ففيه العشر وما سقي بالثانية فنصف العشر، یعنی بارانی زمینوں میں جہاں آب پاشی کا کوئی سامان نہیں، صرف بارش پر پیداوار کا مقدار ہے، ان زمینوں کی پیداوار کا 10واں حصہ بطور زکوٰۃ نکالنا واجب ہے، اور جو زمینیں کنووں سے سیراب کی جاتی ہیں ان کی پیداوار کا 20واں حصہ واجب ہے۔ قانون زکوٰۃ میں شریعت اسلام نے ہر قسم کی زکوٰۃ میں اس بات کو بنیادی اصول کے طور پر استعمال کیا ہے کہ جس پیداوار میں محنت اور خرچ کم ہے اس میں زکوٰۃ کی مقدار زیادہ، اور جتنی محنت اور خرچ کسی پیداوار پر بڑھتا جاتا ہے اتنی ہی زکوٰۃ کی مقدار کم ہوتی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیے کہ اگر کسی کو کوئی قدیم خزانہ مل جائے یا سونے چاندی وغیرہ کی کان نکل آئے تو اس کا 5واں حصہ بطور زکوٰۃ کے اس کے لازم ہے، کیونکہ محنت اور خرچ کم اور پیداوار زیادہ ہے۔ اس کے بعد بارانی زمین کا نمبر ہے جس میں محنت اور خرچ کم سے کم ہے، اس کی زکوٰۃ 5ویں حصے سے آدھی یعنی 10واں حصہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ زمین ہے جس کو کنویں سے یا نہری پانی خرید کر اس سے سیراب کیا جاتا ہے، اس میں محنت اور خرچ بڑھ گیا تو زکوٰۃ اس سے بھی آدھی کر دی گئی یعنی 20واں حصہ۔ اس کے بعد عام نقد سونا یا چاندی اور مال تجارت ہے جن کے حاصل کرنے اور بڑھانے پر خرچ بھی کافی ہوتا ہے اور محنت بھی زیادہ، اس لیے اس کی زکوٰۃ اس کی آدھی یعنی 40واں حصہ کر دیا گیا۔ قرآن کی آیت مذکورہ میں اور حدیث کی روایت مذکورہ میں زمین کی پیداوار کے لیے کوئی نصاب مقرر نہیں فرمایا۔ قرآن کی آیت مذکورہ میں اور حدیث کی روایت مذکورہ میں زمین کی پیداوار کے لیے کوئی نصاب مقرر نہیں فرمایا، اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ زمین کی پیداوار خواہ تھوڑی ہو یا زیادہ، بہرحال اس کی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ قرآن کی آیت سورہ بقرہ میں جس میں زمین کی زکوٰۃ کا ذکر ہے وہاں بھی اس کے لیے کوئی نصاب مذکور نہیں۔ ارشاد ہے انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، یعنی خرچ کرو اپنی حلال کمائی میں سے اور اس چیز میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہے۔ تجارتی اموال اور مویشی کے لیے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاب بیان فرما دیا کہ 52.5 تولہ چاندی سے کم میں زکوٰۃ نہیں، 40 بکریوں 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں، لیکن پیداوار زمین کے متعلق جو بیان اوپر کی حدیث میں آیا ہے اس میں کوئی نصاب نہیں بتلایا گیا، اس لیے ہر قلیل و کثیر میں سے زمین کی زکوٰۃ یعنی 10واں یا 20واں حصہ نکالنا واجب ہے۔ آخر آیت میں فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، یعنی حد سے زائد خرچ نہ کرو کیونکہ اللہ تعالی فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اگر کوئی شخص اپنا سارا مال بلکہ جان بھی خرچ کر دے تو اس کو اسراف نہیں کہا جا سکتا، بلکہ حق کی ادائیگی کہنا بھی مشکل ہے، مگر اس جگہ اسراف سے منع کرنے کا کیا مطلب ہے؟
جواب یہ ہے کہ کسی خاص شعبے میں اسراف کا نتیجہ عادتاً دوسرے شعبوں میں قصور و کوتاہی ہوا کرتا ہے۔ جو شخص اپنی خواہشات میں بے دریغ حد سے زائد خرچ کرتا ہے وہ عموماً دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کیا کرتا ہے۔ یہاں اسی کوتاہی سے روکا گیا ہے، یعنی ایک طرف کوئی آدمی اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں لٹا کر خالی ہو بیٹھے تو اہل و اولاد اور رشتہ داروں بلکہ خود اپنے نفس کے حقوق کیسے ادا کرے گا؟ اس لیے ہدایت یہ کی گئی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بھی اعتدال سے کام لے تاکہ سب حقوق ادا ہو سکیں۔ ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعد اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ پیدا کیے 8 نر اور مادہ، بھیڑ میں سے 2، بھیڑ میں سے 2 اور بکری میں سے 2۔ پوچھ تو کہ دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ، یا وہ بچہ کہ اس پر مشتمل ہیں بچہ دان دونوں مادہ کے؟ بتلاؤ مجھ کو سند اگر تم سچے ہو۔ اور پیدا کیے اونٹ میں سے 2 اور گائے میں سے 2۔ پوچھ تو دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ، یا وہ بچہ کہ اس پر مشتمل ہیں بچہ دان دونوں مادہ کے؟ کیا تم حاضر تھے جس وقت تم کو اللہ نے یہ حکم دیا تھا؟ پھر اس سے زیادہ ظالم کون جو بہتان باندھے اللہ پر جھوٹا تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے بلا تحقیق۔ بے شک اللہ ہدایت نہیں کرتا ظالم لوگوں کو۔ خلاصہ تفسیر، اور یہ مواشی جن میں تحلیل و تحریم کر رہے ہو 8 نر و مادہ پیدا کیے، یعنی بھیڑ اور دمبے میں 2 قسم 1 نر 1 مادہ، اور بکری میں 2 قسم 1 نر اور 1 مادہ۔ آپ ان سے کہیے کہ یہ تو بتلاؤ کہ کیا اللہ تعالی نے ان دونوں جانور کے دونوں نروں کو حرام کہا ہے یا دونوں مادہ کو حرام کہا ہے، یا اس بچے کو جس کو دونوں مادہ اپنے پیٹ میں لیے ہوئے ہوں وہ بچہ نر ہو یا مادہ؟ یعنی تم جو مختلف صورتوں سے تحریم کے مدعی ہو تو کیا تحریم اللہ تعالی نے فرمائی ہے؟ تم مجھ کو کسی دلیل سے تو بتلاؤ اگر اپنے وعدے میں سچے ہو۔ یہ تو جھوٹے قد والے کے متعلق بیان ہوا، آگے بڑے قد والے کا بیان ہے کہ بھیڑ بکری میں بھی نر مادہ پیدا کیا جیسا بیان ہوا، اور اسی طرح اونٹ میں 2 قسم 1 نر اور 1 مادہ، اور گائے اور بھینس میں 2 قسم 1 نر اور 1 مادہ پیدا کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اس باب میں بھی کہیے کہ یہ تو بتلاؤ کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں جانوروں کے نروں کو حرام کہا ہے یا دونوں مادہ کو حرام کہا ہے، یا اس بچے کو جس کو دونوں مادہ اپنے پیٹ میں لیے ہوئے ہوں وہ بچہ نر ہو یا مادہ؟ اس کا بھی وہی مطلب ہے کہ تم جو مختلف صورتوں سے تحریم کے مدعی ہو کیا یہ تحریم اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے؟
اس پر کوئی دلیل قائم کرنا چاہیے، جس کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی رسول و فرشتے کے واسطے سے ہو، سو مسئلہ نبوت وحی سے تو تم کو انکار ہی ہے، اس شق کو تو اختیار کر نہیں سکتے۔ بس دوسرا طریق دعویٰ کرنے کے لیے متعین ہو گیا کہ خود خدا تعالی نے بلا واسطہ تم کو یہ احکام دیے ہوں، تو کیا تم اس وقت بھی حاضر تھے جس وقت اللہ تعالی نے تم کو اس تحریم و تحلیل کا حکم دیا؟ اور ظاہر ہے کہ اس کا دعویٰ بھی نہیں ہو سکتا، بس ثابت ہو گیا کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ تو بات ثبوت اس امر کی کہ اس دعوے پر کوئی دلیل نہیں، یقینی بات ہے کہ اس سے زیادہ کون ظالم اور کاذب ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر بلا دلیل تحلیل و تحریم کے باب میں جھوٹ تہمت لگائے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے۔ یعنی یہ شخص بڑا ظالم ہوگا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو جنت کا راستہ آخرت میں نہ دکھلاویں گے بلکہ دوزخ میں بھیجیں گے، بس یہ لوگ بھی اس جرم کی سزا میں دوزخ میں جاویں گے۔ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين۔ تو کہہ دے کہ میں نہیں پاتا اس وحی میں کہ مجھ کو پہنچی ہے کسی چیز کو حرام کھانے والے پر جو اس کو کھاوے، مگر یہ کہ وہ چیز مردار ہو یا بہتا ہوا خون یا گوشت سور کا کہ وہ ناپاک ہے، یا ناجائز ذبیحہ جس پر نام پکارا جاوے اللہ کے سوا کسی اور کا، پھر جو کوئی بھوک سے بے اختیار ہو جاوے، نہ نافرمانی کرے اور نہ زیادتی کرے، تو تیرا رب بڑا معاف کرنے والا ہے، نہایت مہربان۔ اور یہود پر ہم نے حرام کیا تھا ہر ایک ناخن والا جانور، اور گائے اور بکری میں سے حرام کی تھی ان کی چربی، مگر جو لگی ہو پشت پر یا انتڑیوں پر، یا جو چربی کے ملی ہوئی ہو ہڈی کے ساتھ، یہ ہم نے ان کو سزا دی تھی ان کی شرارت پر، اور ہم سچ کہتے ہیں۔ پھر اگر تجھ کو جھٹلاویں تو کہہ دے کہ تمہارے رب کی رحمت میں بڑی وسعت ہے، اور نہیں ٹلے گا اس کا عذاب گناہگار لوگوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ جن حیوانات میں کلام ہو رہا ہے ان کے متعلق جو کچھ احکام بذریعہ وحی میرے پاس آئے ہیں، ان میں تو میں کوئی حرام غذا پاتا نہیں کسی کھانے والے کے لیے جو اس کو کھاوے، خواہ مرد ہو یا عورت، مگر ان چیزوں کو البتہ حرام پاتا ہوں وہ یہ کہ وہ مردار جانور، یعنی جو باوجود واجب الذبح ہونے کے بلا ذبح شرعی مر جائے، یا یہ کہ بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ وہ خنزیر بالکل ناپاک ہے، اسی لیے اس کے سب اجزاء نجس اور حرام ہیں۔ ایسا نجس نجس العین کہلاتا ہے، یا جو جانور وغیرہ شرک کا ذریعہ ہو، اس طرح کے بقصد تقرب غیر اللہ کی نامزد کر دیا گیا ہو، سو یہ سب حرام ہیں۔ پھر بھی اس میں اتنی آسانی رکھی ہے کہ جو شخص
بھوک سے بہت ہی بےتاب ہو جاوے، بشرط یہ کہ نہ تو کھانے میں طالب لذت ہو اور نہ قدر ضرورت و حاجت سے تجاوز کرنے والا ہو، تو اس حالت میں ان حرام چیزوں سے کھانے میں بھی اس شخص کو کچھ گناہ نہیں ہوتا۔ واقعی آپ کا رب اس شخص کے لیے غفور الرحیم ہے کہ ایسے وقت میں رحمت فرمائی کہ گناہ کی چیز میں سے گناہ اٹھا دیا، اور یہود پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری کے اجزاء میں سے ان دونوں کی چربیاں ان یہود پر ہم نے حرام کر دی تھی، مگر وہ چربی مستثنا تھی جو ان دونوں کی پشت پر یا انتڑیوں میں لگی ہو، یا جو چربی ہڈی سے ملی ہوئی ہو، باقی سب چربی حرام تھی۔ سو ان چیزوں کی تحریم فی نفسی ہی مقصود نہ تھی، بلکہ ان کی شرارت کے سبب ہم نے ان کو یہ سزا دی تھی، اور ہم یقیناً سچے ہیں۔ پھر اس تحقیق مذکور کے بعد بھی اگر یہ مشرکین آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اس مضمون میں صرف اس وجہ سے کاذب کہیں کہ ان پر عذاب نہیں آتا، تو آپ جواب میں فرما دیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے، بعض حکمتوں سے جلدی مواخذہ نہیں فرماتا، اور اس سے یوں نہ سمجھو کہ ہمیشہ یوں ہی بچے رہیں گے، جب وہ وقت معین آ جاوے گا پھر اس وقت اس کا عذاب مجرم لوگوں سے کسی طرح نہ ٹلے گا۔ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون۔ اب کہیں گے مشرک اگر اللہ چاہتا تو شرک نہ کرتے ہم اور نہ ہمارے باپ دادے، اور نہ ہم حرام کر لیتے کوئی چیز اسی طرح جھٹلایا کیے ان سے اگلے، یہاں تک کہ انہوں نے چکھا ہمارا عذاب۔ تو کہہ کچھ علم بھی ہے تمہارے پاس کہ اس کو ہمارے آگے ظاہر کرو، تم تو نری اٹکل پر چلتے ہو اور صرف تخمینے ہی کرتے ہو۔ تو کہہ دے بس اللہ کا الزام پورا ہے، سو اگر وہ چاہتا تو ہدایت کر دیتا تم سب کو۔ تو کہہ کہ لاؤ اپنے گواہ جو گواہی دیں اس بات کی کہ اللہ نے حرام کیا ہے ان چیزوں کو، پھر اگر وہ ایسی گواہی دیں تو بھی تو اعتبار نہ کر ان کا، اور نہ چل ان کی خوشی پر جنہوں نے جھٹلایا ہمارے حکموں کو اور جو یقین نہیں کرتے آخرت کا، اور وہ اپنے رب کے برابر کرتے ہیں اوروں کو۔ خلاصہ تفسیر، یہ مشرکین یوں کہنے کو ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو بطور رضا کے یہ امر منظور ہوتا کہ ہم شرک اور تحریم نہ کریں، یعنی اللہ تعالیٰ عدم شرک و عدم تحریم کو پسند کرتے اور شرک و تحریم کو ناپسند کرتے، تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، اور نہ ہم اور نہ ہمارے بزرگ کسی چیز کو جن کا ذکر اوپر آ چکا ہے حرام کہہ سکتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس شرک و تحریم سے ناراض نہیں۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ یہ استدلال اس لیے باطل ہے کہ مستلزم تکذیب رسل کو ہے،
بس یہ لوگ رسول کی تکذیب کر رہے ہیں، اور جس طرح یہ کر رہے ہیں اسی طرح جو کافر لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں انہوں نے بھی رسولوں کی تکذیب کی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا، خواہ دنیا میں جیسا اکثر کفار سابقین پر نزول عذاب ہوا ہے یا مرنے کے بعد تو ظاہر ہی ہے۔ اور یہ اشارہ ہے اس طرف کہ ان لوگوں کے کفریات کے مقابلے میں صرف قولی جواب اور مناظرے پر اکتفا نہ کیا جاوے گا، بلکہ مثل کفار سابقین عملی سزا بھی دی جاوے گی، خواہ دنیا میں بھی یا صرف آخرت میں۔ آگے دوسرے جواب دینے کے لیے ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ کیا تمہارے پاس اس مقدمے پر کہ صدور کی قدرت دینا مستلزم رضا ہے کوئی دلیل ہے؟ اگر ہے تو اس کو ہمارے روبرو ظاہر کرو۔ اصل یہ ہے کہ دلیل وغیرہ کچھ بھی نہیں، تم لوگ محض خیالی باتوں پر چلتے ہو اور تم بالکل اٹکل سے باتیں کرتے ہو۔ اور دونوں جواب دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ پس دونوں جوابوں سے معلوم ہوا کہ پوری حجت اللہ ہی کی رہی اور تمہاری حجت باطل ہو گئی۔ پھر اس کا مقتضا تو یہ تھا کہ تم سب راہ پر آ جاتے، مگر اس کی توفیق خدا ہی کی طرف سے ہے، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لے آتا، مگر حق تعالی کی بہت سی حکمتیں ہیں، کسی کو توفیق دی کسی کو نہیں دی۔ البتہ اظہار حق اور اعطائے اختیار و ارادہ سب کے لیے عام ہے۔ آگے دلیل نقلی کے مطالبے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اپنی دلیل عقلی کا حال تو تم کو معلوم ہوا، اچھا اب کوئی صحیح دلیل نقلی پیش کرو، مثلا اپنے گواہوں کو لاؤ جو اس بات پر باقاعدہ شہادت دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان مذکورہ چیزوں کو حرام کر دیا ہے۔ باقاعدہ شہادت وہ ہے جو مبنی ہو مشاہدے پر، یا ایسی دلیل قطعی پر جو افادہ یقین میں برابر ہو مشاہدے کے، جیسا کہ ام کنتم شہداء اذ وصاکم، اس طرف مشیر ہے۔ پھر اگر اتفاق سے کسی کو فرضی جھوٹے گواہ بنا کر لے آویں اور گواہ اس کی گواہی بھی دے دیں تو چونکہ وہ شہادت یقیناً بے قاعدہ اور محض سخن سازی ہوگی، کیونکہ مشاہدہ بھی مفقود اور مشاہدے کا مماثل بھی مفقود، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہادت کی سماعت نہ فرمائیے، اور جب ان کا مکذب ہونا جیسا کہ ولا حرمنا اور کذالک کذب دال ہے، اور منکر آخرت ہونا جیسا بہت سی آیات دال ہیں، اور مشرک ہونا جیسا اشرکنا دال ہے ثابت ہو گیا، تو اے مخاطب ایسے لوگوں کے باطل خیالات کا جن کا بطلان ابھی ثابت ہو چکا اتباع مت کرنا، جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور اسی سبب سے نڈر ہو کر حق کی تلاش نہیں کرتے، اور وہ استحقاق معبودیت میں اپنے رب کے برابر دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی شرک کرتے ہیں۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔